فرمایا آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ذرا دل سے کہہ لیجئے سبحان اللہ. جب بھی قرآن کی آواز آئے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو بندے کے دل سے اچانک ہی نکلتی ہے سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. فرشتوں کے دل اور ذہن دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم ہی ہم ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں نے انسانوں کے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. اس کا مقام بھی فرشتوں سے زیادہ ہے، اس کی عظمت بھی فرشتوں سے زیادہ ہے، اس کی منقبت بھی فرشتوں سے زیادہ ہے. فرشتوں نے دل کے اندر جب کوئی بات کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر آؤ میں میدان لگا لیتا ہوں، ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں، ایک طرف میرے آدم کھڑے ہو جائیں گے. میں نے اس علم سے نوازا ہے آدم علیہ السلام کو جس علم کا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان فرشتوں کو انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، لیکن وہ خاموش رہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. جس علم کا پتہ فرشتوں کا نہیں تھا اور جن معاملات کا پتہ جن ناموں کا پتہ فرشتوں کو نہیں تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا. آدم علیہ السلام کو میں نے علم والی دولت سے نوازا تھا. پھر فرشتے خود بے ساختہ کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتے کیا کہنے لگے؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، وہی ہے الا ما علمتنا، جو علم ہمیں اے اللہ آپ نے سکھایا ہے. دیکھیے ذرا توجہ میری طرف، یہ علم والی دولت اللہ نے اس علم والی دولت سے نوازا اپنے انبیاء کو. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور خود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. میں نے اس علم والی دولت سے جن کو نوازا ہے ان کو ساری دنیا عالم پہ فوقیت سے نوازا ہے، ساری دنیا سے مقام بھی انہی کا بلند میں نے فرمایا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں، اس دنیا کے اندر مقام میں سب سے بلند انسانوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھا کرو جنہیں میں علم کی دولت سے نوازتا ہوں، جن کے پاس علم والا زیور ہو، جن کے پاس علم والا معاملہ ہو. ساری دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے. ذرا توجہ میری طرف، صدر بھی اسی دنیا کا انسان، وزیر اعظم بھی دنیا کا انسان،
انسان، لیکچرار بھی دنیا کا انسان. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مشیر بھی دنیا کے بنائے، وزیر بھی بنائے، ایم این اے بھی موجود ہے، ایم پی اے بھی موجود ہے. پر اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہوگی ان کا میں مقام بلند کر دوں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہے جس کے پاس دولت بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، کوٹھی بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، ملکیت بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظروں کے اندر لوگ کہتے ہیں اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، دکان نہیں ہے، بالکل سادہ سا انسان ہے وہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ساری دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ انسان میں نے بنایا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر میں نے علم والی دولت رکھ دی ہے. وہ دولت جس دولت سے میں نے انبیاء کو نوازا تھا، وہ دولت جس دولت سے میں نے اولیاء کو نوازا تھا، وہ دولت جس دولت سے میں نے صلحاء کو نوازا تھا، وہ دولت جس سے میں نے آدم علیہ السلام کو نوازا تھا، وہ جو دولت علم والی اللہ نے نبیوں کو عنایت فرمائی، وہی دولت ایک غریب انسان کو اللہ عنایت فرما دیتے ہیں. جب اس کے دل کے اندر قرآن کی دولت آ جاتی ہے، حدیث کی دولت آ جاتی ہے، علوم نبویہ کی دولت آ جاتی ہے، پھر عرش پہ بیٹھ کے میرا رب اعلان فرماتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ دنیا والوں، میں اللہ کی رحمت والی نظر کے اندر دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ مقام، مرتبے، عظمت اور شان والا انسان دیکھنا ہو تو اس غریب کو دیکھ لو جس کے دل کے اندر میں نے قرآن کی دولت رکھ دی ہے. اس دنیا کے اندر مقام کس کا زیادہ؟ بولیے بولیے بولیے. جس کے سینے کے اندر کیا ہو؟ دولت نہیں، دھن نہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم بہتر ہے. سائل نے سوال کیا وہ کیوں حضرت؟ فرمایا مال دولت کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. تو یہ علم والی دولت اللہ رب العزت نے نبیوں کو نوازا علم والی دولت سے. آئیے نا ذرا قرآن کا ایک اور میں منظر پیش کروں آپ کے سامنے. استاد شاگرد ہیں، اللہ نے دونوں کو نبی بنایا ہے اور اللہ نے اس نبی سے فرمایا ہے کہ جائیے سفر کیجیے، سفر کر کے جائیے. سمندر کے اندر میرا ایک بندہ ہے علم والا، اس سے جا کے علم کی دولت حاصل کیجیے. ذرا توجہ میری طرف. آپ نے دیکھا ہوگا طالب علم دور دور سے پڑھنے آتے ہیں، سفر کر کے طالب علم آتے ہیں. یہاں دور دور کے طالب علم انہوں نے حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، قرآن کا ترجمہ پڑھا، دین کا علم پڑھا. بڑی دور دور سے آ کے سفر کر کے لوگ آ کے یہ دین کی دولت والا علم والی دولت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے سفر کروایا اس علم والی دولت کے لیے. دو نبیوں کو، استاد شاگرد کو، حضرت موسیٰ حضرت یوشع ابن نون سے فرمایا، کہنے لگے آتنا غدانا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں وہ مچھلی کہاں ہے؟ بھوک لگی ہے، ناشتے کے لیے دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے کہ وہ جو دولت، وہ جو مچھلی بھونی ہوئی تھی جس کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں. وہ فلاں جگہ جہاں ہم نے آرام کیا تھا، فلاں جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے،
وہاں اچانک وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر کے اندر جا پہنچی، لیکن میں نے آپ کو بتانا بھول گیا میں۔ آتے نا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام جب اس سمندر والی جگہ پہ پہنچے تو وہاں ایک بندے کو پایا۔ وہ کون سا بندہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں آتیناہ علما، ہم نے اس کو علم کی دولت سے نوازا تھا۔ علم والی دولت کا نوازا ہوا وہ بندہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں جائیے میری پیغمبر اس سے جا کے علم والی دولت حاصل کیجئے، علم لدنی والی نعمت حاصل کیجئے۔ اللہ نے اس علم والی دولت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ علم والی دولت حاصل کریں، سفر کریں تو میرے موسیٰ پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جماعت ارشاد التوحید والسنہ، نعرہ تکبیر۔ علم والی دولت اللہ نے انبیاء کو عنایت فرمائی۔ آئیے ذرا قرآن کا ایک اور مقام دیکھیے، توجہ ذرا میری طرف۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد اور سلیمان کو کس سے نوازا تھا؟ بولیے ذرا میرے ساتھ، کس چیز سے نوازا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین ووارث سلیمان داوود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اللہ رب العزت نے۔ وہ کس چیز کی وراثت چلی، کس چیز کا وارث بنایا؟ مال کا وارث نہیں بنایا، حکومت کا وارث نہیں بنایا، دولت کا وارث نہیں بنایا، دکانوں کا وارث نہیں بنایا، مارکیٹوں کا وارث نہیں بنایا، بلکہ کس چیز کا وارث بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کس چیز سے نوازا؟ علم والی دولت سے۔ یہ اتنے احباب آپ جمع ہیں، دور دور سے آپ تشریف لائے ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے بچوں میں سے جس کو اللہ نے علم والی دولت سے نوازا ہوگا وہ سارے بچوں سے اعلیٰ ہوگا، کیونکہ یہ نبیوں والی دولت، حضرت آدم علیہ السلام کو علم والی دولت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم والی دولت، داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم والی دولت، اور اللہ رب العزت نے پہلی وحی بھیجی تو وہاں بھی اللہ نے اسی علم والی دولت کا ذکر فرمایا۔ ذرا توجہ میری طرف، اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی وحی کے اندر بھی علم بالقلم کا بیان اللہ نے فرمایا. پڑھیے میرے پیغمبر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میرے پاک پیغمبر ویسے تو آپ کو میں نے نبوت والی دولت سے نوازا, شان والی دولت سے نوازا. آپ کی رفعت, آپ کا شان, آپ کی منقبت, آپ کی قدر, آپ کی عزت تو بہت بلند ہے, لیکن میرے پاک پیغمبر آپ کے اوپر جو میں نے فضل کیا وہ علم والا فضل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ رب العزت نے انبیاء کو اس علم والی دولت کی وجہ سے یہاں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے فضیلت دی ساری دنیا کے اوپر. اللہ ماکا ما لم تکن تعلم. بھئی سمجھ رہے ہو, سمجھ آ رہی ہے میری زبان, اردو سمجھتے ہو نا؟ ٹول مشران سب سمجھ رہے ہو نا؟ لگ لگ پوشی یا ٹول پوشی؟ اور بولو یار میرے ساتھ بولو, لگتا ہے ناراض بیٹھے ہو. یہ علم والی دولت جو ہے, علم والی دولت اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے جس کو اللہ منتخب کر لیتا ہے, چن لیتا ہے. جن طالب علموں نے یہاں علم والی دولت چنی ہے, انتخاب کیا ہے, جن کو علم حاصل ہوا ہے وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں. شاعر مشرق نے اسی کو کہا تھا, ذرا توجہ میرے آخری الفاظ. کہتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ بندہ مومن قاری نظر آتا ہے. حقیقت میں ہے قرآن, جن کے دلوں کے اندر قرآن والی دولت آ گئی, جن کے دلوں کے اندر علم والی دولت آ گئی, جن کے دلوں کے اندر حدیث والی نعمت آ گئی, جن کے دلوں کے اندر تفسیر والی نعمت آ گئی. اور پھر یہ تفسیر اور حدیث والی نعمت آپ کو ملے گی, دونوں نعمتیں تو پنج پیریوں کے پاس سے ملیں گی. کس کے پاس سے ملے گی؟ بولیے ذرا میرے ساتھ. پنج پیریوں سے یہ دونوں نعمتیں اللہ نے ان کو نوازا ہے. پاکستان کا ہر گوشہ ان پنج پیری علماء کی وجہ سے اس علم کی روشنی سے چمک رہا ہے. کہیں پنج پیر میں میدان لگا ہوا ہے, کہیں پنڈی میں میدان لگا ہوا ہے. قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں آ رہی ہیں, اور پورے کا پورا قرآن اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اگر سمجھنا ہے تو پھر پنج پیریوں کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا پڑے گا, تب یہ دولت نصیب ہوگی جس دولت کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دولت میں نے نبیوں کو عطا کی تھی, ولیوں کو عطا کی تھی. وہی دولت آج اس مرکز اسلامی کے اندر اللہ نے شیخ کے توسط سے ان طلباء کے دل و دماغ اور دل کے اندر ڈال دی. اور انشاءاللہ یہی دولت جس طرح اس دنیا کے اندر کام آ رہی ہے, یہی دولت میدان محشر کے اندر بھی انشاءاللہ کام آئے گی. زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.